تو یہ چیزیں آج ہم نے دیکھی کہ گمراہی اور بگاڑ میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ سلف کے منہج سے اعراض کیا جائے، اور آدمی یہ کہے، مثال کے طور پر آدمی کہے صحابہ بھی تو انسان تھے، اور اللہ نے قرآن و سنت کی پیروی کے لیے کہا ہے، پھر صحابہ بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ وہ بھی انسان تھے، اور پھر اس میں جوڑ دے ان کے بھی اختلافات تھے، ایسا تھا ویسا تھا، لہٰذا صحابہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الالبانی نے ایک بہت عمدہ جملہ ان کے لیے کہا ہے، ایسے لوگ جو کہیں وہ بھی تو انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، اللہ نے ان کو بھی عقل دی، ہم کو بھی دی، ان کو بھی کان دیا، ان کو بھی آنکھیں دی، ہم کو بھی کان اور آنکھیں دی، ان کو بھی دل دیا، ہم کو بھی دیا، تو ہم بھی قرآن حدیث میں غور کر کے ہمارے حساب سے چلیں گے، ان کو کہاں سے دیکھنا؟ وہ ضروری ہے کہ ان کو دیکھنا، وہ تو انسان تھے، رسول تھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا، شیخ الالبانی کہتے ہیں، من قال هم رجال ونحن رجال فهو في زيغ وضلال، کہتے ہیں جو یوں کہے کہ صحابہ بھی رجال انسان تھے اور ہم بھی رجال ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد تھے، ہم بھی مرد ہیں، من قال هم رجال ونحن رجال فهو في زيغ وضلال، تو ایسا آدمی ٹیڑھے راستے پر ہے اور گمراہی میں ہے۔ صحابہ کے بارے میں رب کشائی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دور میں بہت سارے چنو گن منو گڈو پھتو سب بولنے لگے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ہم نہیں بولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحابہ کی جنگیں، صحابہ کے بعض فیصلے، صحابہ کی شان میں اس طرح سے بات کرنا کہ ان کو ان کی شان سے گھٹایا جائے، یہ مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں بولتا ہے پبلک میں ایسا، میرا باپ بہت غلطی کیا، ایسا بولتا ہے کبھی بیانوں میں اسٹیج پہ؟ نہیں بولتا ہے۔ چچا کے بارے میں، دادا نانا کے بارے میں نہیں بولتا ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں بولتا ہے کچھ؟ نہیں بولتا ہے۔ دوسرا بولے تو لڑنے لگ جاتا ہے۔ عائشہ کے بارے میں منہ کھولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ساری امت کی ماں ہے، تیری اکیلے کی نہیں، تیری ماں ماں اور امت کی ماں ماں نہیں، تیری اکیلے کی ماں نہ پڑھی لکھی، بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ دین کا کچھ کام کی اس نے، خالی چولہے میں لگی ہوئی ہے، وہ ماں ماں ہے، اس کی عزت ہے، اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے ماں کی فضیلت کی، اور حدیثیں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو ساری امت کی ماں ہے اس کی فضیلت نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی بولے گا؟ صحابہ دوسرے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی بولے گا، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں برداشت نہیں کرتا۔ اس کو بولے تمہارا لڑکا گنڈا گردی کرتے پھرتا دیکھو، شراب پیتے پھرتا، اپنے گھر کی دیکھو، غصہ آتا ہے اس کو۔ اور صحابہ کے بارے میں خود منہ کھولے نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں بدزبانی منہجی انحراف ہے، اور یہ ایمان کی کھوٹ ہے، ایمان کی کھوٹ ہے، اور یہ آدمی فتنہ پرست ہے، فتنہ گر ہے۔ ہم تو شیعہ سے باقی سب چیزیں چھوڑو، پہلے ابو بکر عمر کے بارے میں بات کرو بولتے ہیں، بہت پیٹ دکھتا ہے ان لوگوں کا ان دو کا نام سن کے۔ اور آج کل ہمارے اللہ رحم کرے واٹس ایپ کی وجہ سے ہمارے سنی حضرات شیعوں کے فارورڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کو میسج۔ شیعوں، حضرت علی نے فرمایا، کون سی کتاب ہے؟ دیکھا نیچے، نہج البلاغہ، کس کی کتاب ہے؟ تیرے نانا کی؟ یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ کچھ چیک نہیں کرتے ہیں، ان کی باتیں عام کر رہے ہیں سب، شیعوں کی کتابوں کی۔ کبھی چیک تو کرو بھائی کہ کیا ہے۔ فارورڈ کرنے کا اتنا شوق۔ صحابہ کے بارے میں بہت بولتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے نزدیک صحابہ اصل ہیں، دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ وہ دین کا علم سمجھنے کے لیے، قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے صحابہ کا تعامل ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھیں میری بات کو، دین کے قرآن و سنت کے فہم کے لیے اور اس کے عملی انطباق کے لیے صحابہ کا فہم، مجموعی فہم ہمارے لیے حجت ہے۔ جس کو انہوں نے قبول کیا ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ لہذا صحابہ کے بارے میں لب کشائی نہ کریں۔ بعض حضرات سیاست اور حکومت الہیہ کے قیام کے تحت انہوں نے جب سارے خلافت کے مسئلے کو ذکر کرنا شروع کیا، صحابہ کے بارے میں بولنا شروع کر دیا، اور شیعہ نے ان کی کتابوں کو چھاپا۔ دیکھو تمہارا آدمی بول رہا ہے، تمہارا آدمی بول رہا ہے، سنی ہے نا، دیکھو سنی بھی بول رہا ہے، ہم بولتے تھے نا کل تک، آج سنی بھی بول رہا ہے۔
حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کیا بول دیا کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کے خلاف لعنتیں ہوتی تھی ممبر پر. جھوٹی باتیں, کوئی بنیاد ہے اس کی؟ نہ پڑھیں اس میں. آج کل بھی کچھ انجینئر کھڑے ہو گئے یہ سب چیزوں پہ بولنے لگے ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ صحابہ کی جو آپسی اختلافات ہیں وہ بڑے لوگوں کے اختلافات ہیں, اس میں ہم نہ بولیں. ان کا مقام اس سے گھٹتا نہیں ہے, ان کے آپسی اختلافات سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے اختلاف کو نقل کیا تاکہ امت کے علم والوں کو, بعد کے طبقے کو یہ معلوم رہے کہ ایسا ہوا ہے, تاکہ کوئی اگر دوسرا آدمی بولے تو ان کے پاس پہلے سے معلومات رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر بچہ اس پہ بولنے والا بنے, ہر بچہ اس پہ بولنے والا بنے, ضروری نہیں ہے. گھر کے بڑوں میں کچھ جھگڑا ہوتا تو بچے بولتے اس میں کان پکڑ کے باہر نکالتے, ان کو بڑوں کے جھگڑے میں تو بولتا. اپنے گھروں میں سمجھ میں آتا ہے, امت کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا تم کو. وہ ہمارے بڑے ہیں, ان کے بیچ میں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے. ہاں بڑے علماء اگر بولتے ہیں ان کو حق ہے, وہ بہت احتیاط سے بولتے ہیں. لیکن آدمی کہے پھر اگر نہیں بولنا ہے تو پھر کتاب میں کیوں آیا؟ اگر تیرے اماں بابا تجھ کو بتائیں گھر میں ایسا ہوا, فلاں چیز ہوا, بازار میں جا کے بولتا نہیں؟ بولتا نا. ارے گھر کی عزت جائے گی اپنی, نہیں بولنا چاہیے. اس کا دوسرے غلط مطلب نکالیں گے برابر, تو دوسرے اسلام کے دشمن غلط مطلب نہیں نکالیں گے اس کا. تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ تیرے اپنے گھر کے مسائل تو حل نہیں کر پا رہا, اتنے بڑے بڑے مسائل میں پڑھنے کی تیرے کو ضرورت کیا ہے؟ پجامے کا ناڑا تیرا کتنا صحیح باندھنا ہے اس کو تجھ کو نہیں معلوم ہے. وضو اور پاخانے اور پیشاب کے مسئلے تجھ کو نہیں معلوم ہے, اور صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو شرم نہیں آتی ہے؟ ابھی تک استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہے اور صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اوقات اپنی کیا ہے تیری حد. آج یہ دور جو آج آیا ہے اس کا ایک بہت بڑا بگاڑ ہے, اور آگے بھی اس پہ گفتگو آئے گی. ہم نے اپنی حدوں کو بھلا دیا ہے. وقت میں زیادہ لے رہا ہوں لیکن یہ اس کے ضمن میں بہت ضروری صحابہ کے بارے میں. ہم نے اپنی حدوں کو بھلا دیا ہے. ہم میڈیسن میں اپنی حد برابر یاد رکھتے ہیں. نہیں بھائی اپنی دماغ سے نہیں کرنے کا, ڈاکٹر نے بتایا وہ ایسا کرنے کا برابر. انجینئر کے بارے میں وہ فیلڈ میں گھر ایسا بنانے کا, اے بھائی آپ کو زیادہ معلوم ہے صاحب, آپ جیسا بنائیں گے ویسا. کیسی اینٹ کون سی کدھر رکھنے کا آپ کو معلوم. گاڑی ریپیئر اس کا میکینک, الیکٹریسٹی برابر ہو. ہر فیلڈ میں ہم کیا کرتے, رک جاتے. یہ جانکار ہیں, یہ جیسا کرے گا ویسا کرے گا. ایک دین کے معاملے میں آ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی حدیں بھول جاتے ہیں. یہاں چنو منڈو جانی مونی سب بولنے لگ جاتے ہیں, ہر آدمی بولتا ہے اس کے اوپر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غلط باتیں عام ہو جاتی ہیں. کسی کے پاس پہنچا, ویڈیو بنا کے کوئی ڈال دیا, وہ اس کو آگے فارورڈ کر رہا. یہ کون ہے؟ دیکھا کون ہے یہ آدمی, اس کا لیول علم کا کیا ہے, یہ عالم ہے نہیں ہے, یا عالموں کے تابع. چلو ٹھیک ہے عالم نہیں, عالموں کے تابع ہے کہ نہیں ہے, اس کا منہج کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, یہ شیعہ ہے, قادیانی ہے, اخوانی ہے, کون ہے نہیں معلوم. لیکن بات تو صحیح ہے نا, تیرے پاس اتنی عقل ہے صحیح غلط کی, تجھ کو خود معلوم نہیں ہے ابھی صحیح غلط کیا ہے. تجھ کو صحیح لگا کا مطلب صحیح ایسا ہے نہیں. علماء سے پوچھ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات سننے میں کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن صحیح نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس دور میں یاد رکھیں, بہت سارے لوگ انجانے میں شیعہ کی باتیں عام کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, اور میڈیا کی وجہ سے شیعہ, قادیانی, اخوانی, علم غلم سلم سارے کے سارے لوگ اپنی باتوں کو پھیلا رہے ہیں, اور آپ لوگ ذریعہ بن رہے اس کا. اب تو جاگے ہم لوگ. گروپ بنا لیا واٹس ایپ, اس میں 56 لوگوں کو جوڑ دیا, اب جو جی میں ڈال رہا بک رہا ہے اس میں, سب بول رہے تو میں کیوں چپ رہا ہوں, میں بھی بولتا ہے. جس چیز میں نہیں بولنا چاہیے اس میں بھی بول رہا ہے. سب سے زیادہ سعادت مند آدمی وہ ہے جو یہ جانے کہ کس مسئلے میں بولنا چاہیے اور کس مسئلے میں چپ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا, خامخواہ بول دیے, من صمت نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. نہیں پھر سب چپ رہیں گے تو بولیں گا کون؟ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے.
معلوم ہوا کہ تجھ کو معلوم ہونا چاہیے جو تو بول رہا ہے وہ خیر ہے. جب تک کہ خیر کنفرم نہ ہو تب تک بولنا جائز نہیں ہے. جب تک کہ تیرے کلام میں خیریت کا تیقن نہ ہو تب تک کہ تکلم کی تیرے لیے اباحت نہیں ہے. جب تک کہ تو نہ جانے کہ تو جو بول رہا ہے وہ خیر ہے بولنا تیرے لیے جائز نہیں ہے. سوچیے آپ من کان یؤمن، دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، بول چپ، بول چپ رہے. کب بولوں؟ جب خیر ہو تو بول. خیر قرآن و سنت کی بنیاد پر خیر ہے تو بول، ورنہ مت. اس کے لیے علم چاہیے. تیرے پاس ہے علم اس مسئلے میں؟ نہیں ہے نا. خاموش رہنے میں کوئی نقصان ہے؟ کوئی خرچہ ہے؟ بولنے میں خرچہ ہے، انرجی جاتی ہے اس کے اندر. چپ رہے. ہم نے چپ رہنا چھوڑ دیا، فتنے عام ہو رہے ہیں. آپ چپ رہیں. جس میدان میں آپ کو نہیں بولنا ہے مت بولیے. صحابہ کے بارے میں مت بولیے. علماء کی شان میں گستاخی مت کیجیے. حکام کے بارے میں، سیاست کے مسائل میں مت بولیے بھائی اس نے ایسا کرنا چاہیے، اس نے ایسا کرنا چاہیے. گھر نہیں چلانے آتا تیرے کو، حکومت کے بارے میں بات کر رہا، عقل ہے؟ گھر نہیں چلانے آتا تجھ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا. علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ فون ہے نا آپ کے پاس، پوچھیے علماء سے. لیکن وہ لذت پھر کہاں چلی جائے گی؟ جب آپس میں ڈیبیٹ کرنے کا مزہ جو ہے وہ نہیں ملتا نا. پھر علماء سے پوچھے، فیصلہ آ جاتا، خلاص بات بند، ختم، ٹاپک کلوز. لیکن مجھ کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس پہ بات کرنا ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، اختلافی مسئلہ چھڑیں علماء سے رجوع کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے صحابہ کے بارے میں اس دور میں بولنے والے بڑھ گئے. یاد رکھیے یہ بند اگر ٹوٹ گیا بہت بڑا نقصان امت کا ہوگا. صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیں آپ جو صحابہ کے خلاف بولے ہیں. بند کر دیں ان کا منہ. اگر آپ کے پاس قوت ہے بند کر دیے اس کو. صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. یہ ہمارے اکابرین ہیں امت کے، یہ ہمارے مقتدا ہیں اور یہ ناقلین ہیں. شیعہ انہی کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اگر مجروح کر دیا، غیر معتبر ثابت کر دیا، قرآن بھی غیر معتبر اور حدیث بھی غیر معتبر ہے، بچا کیا پھر؟ لہذا صحابہ کا بچانا دین کا بچانا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ہم کو بتایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحیح منہج کو اتنے فرقوں میں سے سمجھنے کا ذریعہ صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہیں. لہذا صحابہ ہم چھوڑ کے نہیں چل سکتے ان کو. سلف کا منہج. اسی لیے صحابہ کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی شان میں گستاخی سے بچنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے مخالفین کو جواب دینا اگر علم ہے ٹھیک، یہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. اور مزید اور چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.